سارے صحابہ ہیں، ابو بکر سے لے کے جناب ابو طفیل آخری صحابی تک، پیغمبر کے سارے صحابہ، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لیکن سنو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، جاؤ، ہم کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے۔ صدیق کو گالی دینے والے تمہیں گلی کوچے اور بازار میں للکار رہے، سوشل میڈیا پہ تمہیں پکار رہے، الیکٹرانک میڈیا پر تمہیں چیلنج دے رہے، پرنٹ میڈیا پر کالم لکھ رہے، وہ قرآن کی تلاوت سن کے جھوم کے خالی دامن گھروں کو لوٹ رہا ہے۔ قرآن نے مجھے بتایا سارے صحابہ ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد کے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے اور پھر اس پہ جمع رہا، اسی پہ ڈٹا رہا، اسی پہ اس کو موت آئی، اللہ کی قسم وہ محمد کا صحابی ہے۔ لیکن یارو، باقی صحابہ میں اور ابو بکر کے صحابی ہونے میں فرق ہے۔ باقی صحابہ اور ابو بکر کے صحابی ہونے میں فرق کیا ہے؟ فرق، ابو بکر وہ صحابی ہے 1,44,000 یا 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ابو بکر وہ تنہا صحابی ہے جس کے صحابی ہونے کا اعلان صرف محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا، جس کے صحابی ہونے کا اعلان خود عرش والے خدا نے کیا ہے۔ وہ ہے صحابی ابو بکر۔ قرآن کے 30 پاروں میں ڈھونڈو، 30 پاروں میں تمہیں جو نبی کا صاحب دکھائی دے گا وہ ابو بکر ہی دکھائی دے گا، اس کو آسمان والا کہہ رہا ہے اِذْ یقول لے، سارے کہو لے، لوگوں کو پتا چلے لے صاحب ہی۔ صحابی صاحب سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ صاحب سے بنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ یقول لصاحبہ، ابو بکر میرے محمد کا صاحب ہے، ابو بکر میرے محمد کا صحابی ہے۔ اور پھر قرآن کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان بھی سن لو، صحیح البخاری ہے، عرش والے نے کہا اِذْ یقول لصاحبہ، آمینہ کے لال نے بھی کہا۔ مسلک اہل حدیث اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ محمد کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے، رحمت کائنات کا فرمان۔ صدیق میرے محبوب کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، کائنات کے امام نے کہا اور دنیا والوں تم بھی سنو، ساری کائنات سن لے، میں کہہ رہا ہوں محمد انت اخی، اے ابو بکر تو میرا بھائی بھی ہے، ابو بکر تو میرا بھائی بھی ہے، وَأَنْتَ صَاحِبِي، ابو بکر تو میرا صحابی بھی ہے۔ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تھا صحابی، نبی کی وفات کے بعد نہیں رہا، بدل گیا۔ اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا منہ 1400 سال 1500 سال پہلے بند کر گئے۔ جامعہ ترمذی کائنات کا امام کہہ کے گیا
انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. اور صدیق کے خلاف زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ صدیق غار میں بھی میرا صحابی ہے، حوض کوثر پر بھی میرا صحابی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کی عظمت کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. اور پھر سنو، یہ ایسا صحابی ہے، یہ ایسا صحابی، یہ بھی فخر صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے. کس کو؟ لو نام لیتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ صدیق. گلی گلی ہم نے صدیق کے نعرے لگانے ہیں، گھر گھر صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجانا ہے. 23 کو وزیر آباد یاد رہے گا، 23 کو نماز مغرب کے بعد وزیر آباد، اور 28 کو گوجرانوالہ چیمبر ہال میں آئیں گے. دونوں پروگراموں میں جائیں گے، صدیق کی صداقت کے لیے میدان میں آئیں گے، صدیق کے دشمنوں سے ٹکرائیں گے، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے. ہمیں کیا پتا ہے صدیق کون ہے؟ اللہ نے صدیق کو یہ اعزاز بخشا ہے. صدیق وہ صحابی ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے 4 پشتوں میں محمد کے صحابی موجود ہیں. 4 پشتوں میں، 4 پشتوں میں یہ واحد صحابی ہے. اس کے ماں باپ نبی کے صحابی، ابو بکر خود نبی کے صحابی، ابو بکر کے بچے نبی کے صحابی، ابو بکر کے پوتے اور نواسے محمد کے صحابی. 4 پشتوں میں نبی کے صحابہ موجود. اس صدیق کو جس کا جی چاہتا ہے وہ منہ سے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے. ہم بولنے، اے اونچی کہو، ہم بولنے صدیق کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیں گے. اللہ کی قسم. تمہیں کیا پتا ہے صدیق کون ہے؟ نبی سے پوچھو. نبی نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا تو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. کنز العمال کو اٹھاؤ، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ صدیق کون ہے. لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہ. تم ایک علی کی بات کرتے ہو، رسول اللہ کی بات سنو. حضرت علی ہماری آنکھوں کے تارے. جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا ہم اسے مومن. لیکن حضرت علی کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان سنو. آدم سے لے کے جناب محمد تک جتنے نبی آئے، ان سارے نبیوں کے امتیوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے. ان سارے امتیوں کے ایمان کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور اکیلے صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے. آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم ساری امتوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، میرے ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس ابو بکر پر تان کرتے ہو، اس ابو بکر کو گالی دیتے ہو. ہم کسی کو صدیق کے ایمان میں کیڑے نکالنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے. انشاءاللہ صدیق کی صداقت پر انشاءاللہ ہم گلی گلی کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کریں گے. صدیق سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے. ہمیں مار دو، ہمیں پکڑ لو، سب کچھ گوارا ہے. محمد کے یار غار سے بے وفائی گوارا نہیں ہے. کرو
کرو گے بے وفائی؟ نہیں قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں اور اگلا المیہ آخری بات سن لو. بعض ہم میں سے ایسے ہیں جو سمجھتے بھی ہیں, سمجھنے کے بعد ہم عمل نہیں کرتے. آج یہ امت ذلیل و رسوا اس لیے ہے, آج ہم نیست و نابود اس لیے ہو رہے ہیں, آج ہم تباہ و برباد اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. سنتے ضرور ہیں, سمجھتے ضرور ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. عمل دکھاؤ گے؟ صدیق کی صداقت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ صدیق کی عظمت کا ڈنکا گلی گلی بجاؤ گے؟ تم عمل کر کے دکھاؤ. نبی تمہیں بشارت دے رہا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ایک دفعہ اس سے جڑ کے دیکھو, اللہ تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا. ایک دفعہ جڑ کے تو دیکھو اس کے ساتھ. اور جو جڑے تھے, جو اس قرآن سے جڑے تھے, وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے, کیسر اور اس کے ساتھ کسرا کو بھی کچل آئے. جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا, جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے. سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئی, پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے. انقلاب چاہتے ہو تو آؤ جڑ جاؤ اس کتاب سے. اس کتاب کی صداقت کو لے کر, حقانیت کو لے کر, سچائی کو لے کر میدان عمل میں نکلو اور دنیا کو بتاؤ پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.